تو وہ ابلیس یہ بابائے جن ہے، جنوں کا باپ ہے. جس طرح سے آدم بابائے انسانیت ہے، ہم سب کے باپ ہے، اسی طرح ابلیس یہ جنوں کا باپ ہے. اور جس طرح آدم کی نسل میں مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں، ابلیس کی نسل میں بھی مومن اور کافر دونوں ہوتے ہیں. یاد رکھیے، فرق اتنا ہے کہ ہمارے باپ ایمان والے تھے جس سے ہماری نسل چلی، اور جنوں کی نسل چلی ان کا باپ کافر تھا پہلا. بعد والوں نے بہرحال ایمان لایا. خود رسول اللہ پر کہیں جنہوں نے ایمان لایا اس کا تذکرہ سورہ جن میں گزرا ہے. بہرحال اب ان کے غذائیات کے تعلق سے تو یوں تو یہ کافی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتایا. یوں تو کئی غذائیں کھاتے ہیں، اسلاف سے کئی اقوال، صحابہ سے کئی اقوال ثابت ہیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث میں بخاری مسلم اور ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دو کہ اس ہڈیوں سے اور سوکھے گوبر سے استنجا نہ کرے، طہارت حاصل نہ کرے پیشاب کے بعد. کہ جنوں کا ایک وفد میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ ہڈی اور سوکھی گوبر سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہماری اور ہمارے جانوروں کی غذا رکھی ہے. تو سوکھی ہڈیاں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے. کوئی ایک ہی نہیں کئی ہے لیکن یہ بھی ایک ہے. اور سوکھا ہوا گوبر، لیٹ جو جانوروں کے گوبر ہوتے ہیں، یہ جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. تو لہٰذا یہ دو چیزوں سے پیشاب سے طہارت کبھی حاصل مت کیجیے. جنوں کے وقت نے رسول اللہ سے التجا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع بھی کیا. اسی طرح رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرے، سوراخوں میں ہو سکتا ہے تمہارا بھائی جن اس میں رہتا ہو. اس طرح فرمایا کوشش اوپر کے گھر میں ہوتا تو گرم پانی سیدھے نہ نیچے پھینکے، ہو سکتا ہے تمہارے بھائی جن گزر رہے ہو ان کو تکلیف ہو جائے. اس طرح شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں بالخصوص بچوں کو باہر نہ لے جانا، اس لیے کہ یہ جنوں کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس میں تکلیف نہ آ جاتے ہیں بچے. تو یہاں نشاندہی کر دی کچھ چیزوں سے آپ نے وضاحت کی. بہرحال ہڈی، یہ جو بھی ہڈی جس پر یا جو بھی جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، وہ جانور کی ہڈی جنوں کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں گوشت بن جاتی ہے. ہر وہ جانور جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے وہ ہڈی تمہارے مومن بھائی جنوں کے لیے گوشت بن جاتی ہے. اور جو لیٹ تمہارے جانوروں کی سوکھی ہوتی ہے وہ جو ہے تمہارے مومن بھائی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے، ان کی غذا نہیں، ان کے جانوروں کی. اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی کہ ان کے جانور بھی ہوتے ہیں. کیسے؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے. کہ تو رسول اللہ نے سے کوئی وضاحت کسی صحیح حدیث میں نہیں کی، لہٰذا اس معاملے ہم بھی خاموش رہتے. بس اتنا تو پتہ چل گیا جانور بھی ہوتے ہیں. ان کے رہنے کے ٹھکانے یا جگہ، عموماً جو ہمارا عنوان ہے آج کا جن اور جادو، اس میں ہم ان جنوں کے تعلق سے بات دیکھیں گے جو کافر ہوتے ہیں. مومنوں کا معاملہ تو ہمارے جیسا ہی رہا، لیکن یہاں جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے جو دیگر باتیں، یہ کافروں کے تعلق سے، جن کو ہم شیطان کہتے ہیں. تو جب میں اپنے درس کے بیچ میں شیطان کہوں تو آپ سمجھ لیجئے کافر جن، اور جب جن کہوں تو سمجھ جائیے مومن جن. ٹھیک ہے. تو یہاں اکثر جو باتیں ہوں گی شیاطین کے تعلق سے ہوں گی، برے جنوں کے تعلق سے ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کے رہنے کے ٹھکانے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور بلال بن حارث رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے، رفع حاجت کے لیے، فارغ ہونے کے لیے گئے. عموماً رسول اللہ کا یہ معمول تھا کہ رفع حاجت کے لیے، پیشاب پیخانے سے جو ہے اس چیز سے فارغ ہونے کے لیے آپ ہماری نظروں سے دور چلے جاتے، بہت دور جاتے کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آڑ میں بیٹھتے. تو ایک بار رسول اللہ رفع حاجت کے لیے گئے اور ہم نے شدید چیخ اور پکار سنی. ہم پریشان ہوئے لیکن کسی نے ہمت نہ کی آگے جانے کی، چونکہ رسول اللہ نظروں سے بہت دور جایا کرتے. ہم رکے رہے. وہ کہتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے لائے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو گھبرا گئے تھے، ہم کو تو ڈر لاحق ہوا کہیں آپ کی جان پر تو کوئی بات نہیں آ گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا. جب میں گیا تو مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا، لڑائی ہو گئی ان کے اندر. مومن اور کافر جنوں میں شدید ٹکراؤ ہوا اور وہ دونوں گروہ میرے پاس آئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دو، ٹھکانے ہمارے فیصلہ کر دو، کون کہاں رہیں گا. جھگڑا ہوا تھا رہنے کے اعتبار سے. تو جھگڑا جو تھا رہنے کے اعتبار سے ہوا تو کہا کہ آپ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، دونوں میں فیصلہ کر دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کو کیا دیا آپ نے، کس کو کیا دیا آپ نے، کیا فیصلہ کیا؟ تو کہا میں نے اونچے مقامات، پہاڑی علاقے یہ جو ہے مومن جنوں کو دے دیے، اور درے
جو پہاڑوں کے بیچ کا علاقہ ہوتا ہے، اور خالی ٹاپو یا وادیاں جو سمندروں میں ہوتی ہے، یہ کافر جنوں کو میں نے دے دی، شیاطین کو یہ دے دی اور یہ کر دی، اور ان دونوں نے میرے فیصلے کو سن لیا اور مان لیا۔ مطلب اونچے علاقوں کے اندر مومن جن عموماً رہتے ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور نچلے درے جو ہوتے ہیں پہاڑ کے بیچ کے علاقے یا وہ ٹاپو جو غیر آباد ہوتے ہیں، انسانیت بستی نہیں سمندروں میں ہوتے ہیں نا، تو یہاں کافر جنوں کی وہ ہے۔ اسی لیے جب بھی وادی سے گزرو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ میں پناہ مانگو، اس لیے کہ یہاں کافر جن زبردست حملہ کرتے ہیں مومن پر یا مسافروں پر۔ یہ ہوتا تھا رسول اللہ کے دور میں، یہ ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ جب کسی وادی سے گزرتے تو یہ اس وادی کے بڑے جن میں پناہ مانگتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے اس وجہ سے یہ ہوتا کہ وہ جن اور آب و تاب سے حملہ کرتا، تاکہ اگلی بار لگے کہ پناہ مانگے تو یہ حال ہے، تو اگلی بار اور پناہ مانگتے۔ تو اس طرح سے وادی اور دروں میں یہ رہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ان کے رہنے کی جگہ ہیں جو بالخصوص شیاطین رہتے ہیں، وہ جان لیں۔ قبرستانوں میں رہتے ہیں، اس لیے قبرستان وہ جگہ ہے جہاں عبادات کا حکم نہیں ہے، یہ وہاں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو حمام اور پیخانوں میں یہ ہوتے ہیں، بیت الخلاء جس کو ہم کہتے ہیں، اکثر چونکہ انسان یہاں ننگا ہوتا ہے اور عموماً طہارت نہیں ہوتی ہے اس کو، تو یہاں بھی یہ اکثریت پایا جاتا ہے، اسی لیے یہاں رسول اللہ نے کہا جب بھی داخل ہو پناہ مانگو۔ اسی طرح جو ہے یہ ویران وادیوں میں بستے ہیں، ویران وادیوں میں، تو جب بھی وادیوں میں گزر ہو اللہ میں پناہ مانگے شیطان مردود سے، ویران وادیوں میں رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھر جن پر اللہ کا نام لے کر تالے نہ ڈالے جائے اور اللہ کے نام لے کر تالے نہ کھولے جائے، اس میں بھی رہتا ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جن پر بغیر اللہ کا نام لے کے تالے ڈالے جاتے ہیں، شیطان اپنے مال والوں سے کہتا ہے آج رہنے کا انتظام ہو گیا، اور وہ گھر جن نے بغیر بسم اللہ پڑھ کے کھایا جاتا ہے، شیطان کہتا ہے آج کھانے کا انتظام ہو گیا، تو اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے آج رہنے کھانے کا انتظام ہوگا۔ جب کوئی مومن کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو کہتا ہے آج کھانے کا نہیں رہنے کا انتظام ہوا، اور جب کوئی تالا ڈالتے وقت بسم اللہ کہتا ہے اور کھانے کے وقت نہیں تو بولتا آج رہنے کا ہوا کھانے کا نہیں ہوا۔ تو وہ گھروں میں بھی یہ بستے ہیں جن گھروں کے تالے بسم اللہ پڑھ کر نہیں لگائے جاتے یا نہیں کھولے جاتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جن گھروں کے تالوں قفلوں پر بسم اللہ پڑھ کر لگایا جاتا ہے، شیطان مدد نہیں کرتا چوروں کی کھولنے میں، وہ خود کرے الگ لیکن مدد شیطان کی مدد نہیں ہوتی اس کو۔ تو تالے جب بھی گھر کو ڈالے اللہ کا نام لے کے ڈالے، تالے جب بھی کھولے اللہ کا نام لے کے کھولے گھر کے دروازوں کی بالخصوص۔ اسی طرح یہ جو ہے قبرستانوں میں، بیت الخلاء میں، اور کوڑا کرکٹ گندی چیزیں جہاں ڈالی جاتی ہیں عموماً ویران وادیوں میں، ان قسم کے مقام پر شیاطین جن ہوتے ہیں۔ آئیے ان کی طاقت کا کیا معاملہ ہے، ان کی قوت اور طاقت کیا ہے۔ رب العزت نے اپنی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کافی تفصیلات دی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ان کی طاقت اور قوت کے تعلق سے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ یاد کر لیجیے، جس میں سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جن جو ہے بڑے بڑے تعمیرات کرتے ہیں، اور ایسی تعمیرات جن کے تعلق سے آج بھی جو ہے سائنس پریشان ہے۔ اگر بیت المقدس اور اس کے اطراف کی تعمیرات آپ دیکھیں تو سائنس آج بھی پریشان ہے کہ اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوں گی جو اتنے بڑے بڑے پتھر مسجد اقصیٰ کے جو ہے دیواروں میں لگے ہیں، جن میں سے کچھ پتھر تو ایسے جو 700 ٹن کے ہیں ایک پتھر، اور جو 20 25 فٹ کے ہائٹ پہ نصب کیے ہوئے ہیں، ایسا نیچے نہیں زمین کے پاس۔ تعجب کی بات ہے کہ یہ کرین 700 ٹن آج بھی مشکل ہے اٹھانا، اللہ کی بہت بہت خاص کرینیں آتی ہیں، 700 ٹن کوئی چھوٹا موٹا وزن نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک پتھر کا سائز 700 ٹن ہے، ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم جانتے ہیں یہ کیسے کام ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ سلیمان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے ہیں اور بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں جن کو انسان ہلا نہ پائے، اور جو ہے غوطے لگاتے اور سیپیاں اور موتیاں جو سمندر میں سے نکال کے سلیمان کو لاتے، وہ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ان کو کیا گیا تھا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کو تابع کرے۔ آئیے اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جس میں آپ فرماتے ہیں میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، مسلم کی روایت ہے، میں کل رات نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیطان آیا، مجھے تکلیف دی اور کوشش کی میرے منہ پر آنکھ کا انگارہ مارے، میں نے اسے دھر دبوچا اور پکڑ لیا اور اس کو مسجد نبوی کی ایک جھاڑ سے باندھ دیا اور کہا کہ کل صبح اشرار شریر قسم کے بچوں کو تجھ پر چھوڑوں گا اور تجھے مزہ چکھاؤں گا، اشرار بچوں کو چھوڑ دوں گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کہاں ہے جب فجر میں آئے؟ تو کہا لیکن میں نے اسے چھوڑ دیا، مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی، اے اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، تو میں نے آزاد کر دیا اس کو۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا ہے، تمام مفسرین لکھتے قبول ہوئی تھی، ایسی سلطنت کسی نبی کو نہیں ملیں گی بعد میں۔ وہ سلطنت یہ تھی کہ جن، انس، جھاڑ، پہاڑ، ہوا سب آپ کے تابع اللہ نے کی تھی، یہ سلطنت رسول اللہ کو بھی نہیں ملی، یاد رکھیے، بہت خاص چیز تھی جو اس نبی کا معجزہ تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مجھے اپنے بھائی سلیمان کی وہ دعا یاد آ گئی کہ اللہ میرے بعد ایسی ملکیت کسی کو عطا نہ کرنا، یہ سلیمان کا معجزہ اور ملکیت تھی کہ جنوں اس کے قبضے میں ہوتے ہیں، لہٰذا میں نے چھوڑ دیا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ رسول اللہ نے اس کو قید کرنا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ غلط ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے، ٹھیک، بہرحال۔ اسی طرح جو ہے
یہ جو ہے عفریت کا واقعہ بھی آپ جانتے ہیں، قرآن میں اس سے بھی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ عفریت نے کہا کہ اے سلیمان، آپ کی اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے وہ تخت سبا کی رانی کا میں لا لوں گا۔ تو یہاں بھی عفریت کی طاقت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان کی یہ بھی طاقت ہے کہ پہلے آسمان تک رسائی ہے ان کی، یہ پہلے آسمان تک پہنچ کر سکتے ہیں، پہلے آسمان تک ان کی رسائی۔ وہ کب کرتے ہیں انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا۔ اسی طرح جو ہے انسانی جسم میں خون کی طرح بھی دوڑتے ہیں۔ بخاری کی واقعہ، رسول اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی بیوی آپ سے ملنے آئی، جب وہ رسول اللہ چھوڑنے آئے اس کو گھر تک تو دو صحابہ گزر رہے تھے، جب دیکھا رسول اللہ کو پیچھے ہٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ، انہوں نے کہا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا یہ میری بیوی ہے، تو کہا اللہ کے رسول آپ پہ شک کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، شیطان انسانی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ٹھیک، تو یہی وجہ ہے کہ کچھ بار آپ کی دل کی بات بھی کچھ لوگ بتا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے بہت بڑے فلاں اور فلاں ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کے پاس آپ دل میں گالیاں دے رہے ہوتے، بیٹے بڑوں کو گالیاں نہیں دینا، بولتے میں نے گالی دی، کیسا پتہ چلا؟ اس لیے کہ وہ شیاطین کے ذریعے کام کرواتے ہیں۔ اس کی دلیل بھی لے لیجیے، بخاری کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کو صحابہ جو ہے دجال سمجھتے تھے، سیاد اس کا نام تھا، اس کو دجال سمجھتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دجال سمجھتے تھے، اور ایک بار رسول اللہ کو ہم نے بتایا، جب رسول اللہ نے ہمیں دجال کی صفتیں بتائی کہ وہ کب پیدا ہوگا، اس کی ماں کیسی ہوں گی، وہ یہودی خاندان سے ہوگا، اس کا باپ کیسا ہوگا، وہ شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اس کی ماں کے جسم کی حیت یہ ہوں گی، ناک یہ ہوں گی، تو جب ہم نے دیکھا ایک لڑکا تھا جو واقعی میں 30 سال بعد پیدا ہوا، اور یہ غیر مطلب اتنا حمل میں جو ہے عموماً جس طرح بچے رہتے 9 مہینے نہیں بلکہ زیادہ رہیں گا، اور اس کے تعلق سے مشہور تھا ابن سیاد، یہ بہت زیادہ حمل میں رہا تھا، تو ہم لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رسول اللہ کو ایک بار حضرت عمر نے کہا چلیے آپ ہم دیکھیں گے۔ جب رسول اللہ کو یہ بات پتہ چلی، آپ گئے، کھجوروں کے درخت کے بیچ میں ابن سیاد سو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا دیکھو اگر وہ دجال ہوگا تو تم اس پر قابو نہیں کر سکتے، اور اگر نہیں ہے تو پھر خامخواہ مار کے کیا فائدہ، چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ چھپ چھپ کر جانے لگے جھاڑوں کے پیچھے سے، تو ابن سیاد کی ماں نے دیکھ لیا اور کہا ابن سیاد محمد تمہارے پیچھے لگے ہیں۔ وہ ایمان والی نہیں تھی، یہودی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اڑ گیا اور اٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی تھی جس کی پہلی آیت بس جبھی نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چند سوالات کیے، تو کیا دیکھتا ہے؟ تو کہا میں پانی پر عرش دیکھتا ہوں اور اس پر سانپ ہے، تو کہا یہ شیطان کا عرش ہے۔ پھر اسے رسول اللہ نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد کہا میرے دل میں کیا ہے؟ مطلب ایک نئی صورت رسول اللہ پہ اتری تھی، آپ نے بتایا نہیں تھا، ابھی کسی صحابہ کو نہیں بتایا تھا۔ کہا میرے دل میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا الدخ، سورہ دخان کی آیت رسول اللہ پہ جبھی نازل ہوئی تھی، الدخ، تیرے دل میں دخان ہے۔ رسول اللہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو، تو اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور رسول اللہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہاں ابن سیاد نے رسول اللہ کے دل کی بات جانی، الدخ، تیرے دل میں دخان ہے۔ تو رسول اللہ کی وہ حدیث یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ وہ شیطان خون، رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے بہرحال۔ تو اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے دل میں کیا بات تھی تو ڈریے مت اس سے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے کبھی ایسا نہیں کہ کسی صحابی کو بولے تمہارے دل میں یہ ہے، جب تک کہ آپ کو وہی نہ ہوئی ہو۔ تو شیطانی عمل ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں بہرحال۔ تو یہ تمام چیزیں، اسی طرح جو ہے انسانی جسم کتوں کی شکلیں، بلیوں کی شکلیں اور دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے طاقت اور قوت دی ہے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم، جب بھی آدم کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اپنے پیروکاروں میں سے ایک کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابن آدم پیدائش کا چلاتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس کو چمچیا لیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، سوائے جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو ہی تنگ نہ کر سکا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے دعا کی تھی اللہ جو مجھے تو دے رہا ہے اس کو شیطان سے جو ہے اس کی حفاظت کرنا، تو یہ مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو تنگ نہیں کر سکا۔ باقی تمام انسانوں کو جیسی بچہ ابن آدم پیدا ہوتا ہے یہ چمٹیا لیتا ہے تاکہ تکلیف ہو، چلائے، چیخے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے کارستانیوں میں سے کارستانی بہرحال۔ تو شیطان اپنے ہم نماؤں میں سے، اپنے گینگ میں سے، اپنے گروپ میں سے، اپنے ماننے والوں میں سے، جیسے ہی ایک ابن آدم ایک انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیچھے اس کو تاحیات لگا دیتا ہے، اس کو حمزات کہتے ہیں، اور وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک، وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور تمام تر حالات اور باتیں اس کو انسان کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری زندگی گزارتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یہ؟ تو کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، فرق اتنا ہے اللہ نے مجھے اس پر غلبہ دیا، وہ ایمان لے آیا۔ رسول اللہ کا ایمان والا تھا، باقی ہم تمام کا کافر ہوتا ہے، اور یہی وساوس ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے جو ابلیس کی طرف سے چھوڑا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آئیے جادو کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ
جادو کے تعلق سے جو غلط فہمی امت میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، جو میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن آج بھی لوگ سلیمان علیہ السلام کے نام سے جادو کرتے ہیں، ان کے نام سے کتابیں بکتی ہیں آج بھی بازار میں، جبکہ رب العزت اس کی وضاحت علی اعلان کر چکا ہے۔ اور قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اللہ رب العزت صفائی دے چکا ہے اپنے نبی کی۔ رسول اللہ کے دور میں یہودی جادو کرتے، جب ان سے پوچھا گیا تم جادو کیوں کرتے تو وہ کہتے یہ سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے، جس کے تعلق سے مفسرین لکھتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد کچھ شیاطین نے جادو کی کتابیں لکھی اور سلیمان علیہ السلام کے تخت کے پیچھے ڈال دی۔ جب لوگ جمع ہوئے ان کے انتقال کی خبر کے بعد، جو کہ بعد میں معلوم ہوا انتقال کے بعد، آپ عصا کے اس پہ کھڑے ہوئے تھے، تو شیاطین نے کہا دیکھو سلیمان یہ پڑھتے تھے۔ جب خامہ نے دیکھا تو جادو کی کتابیں تھیں، تو یہودیوں نے کہا جادو سلیمان علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب العزت جواب دے رہا ہے، اپنے نبی کا جو ہے صفائی دے رہا اور کہہ رہا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے شیاطین کی اتباع کی جو سلیمان کے ملک میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ وہ شیاطین تھے جو جادو سکھا کر کفر کرتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينُ كَفَرُوا، وہ شیطان کفر کرتے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو کہ لوگوں کو جادو سکھاتے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت، جو دو فرشتے ہم نے آزمائش کے لیے بنی اسرائیل نے بھیجے تھے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولُونَ إِنَّمَا فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ لوگوں کو جب تک جادو نہ سکھاتے، جب تک یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کی طرف سے ہم آزمائش تھے، کفر نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی یہ کفر ہے جادو کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، لیکن آج امت کے اندر ہر شخص اس میں ملوث ہے۔ رسول اللہ فرماتے 7 ہلاک کر دینے والے چیزوں سے بچو، پہلا فرماتے شرک اللہ کے ساتھ، دوسرا فرماتے جادو، سحر۔ تو جادو کرنا یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے شریعت میں، لیکن آج اس کا کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا عام ہو چکا ہے، بلکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جادو ہی ایک علاج ہے کچھ چیزوں کے لیے اور دوسرا شریعت نے کوئی علاج نہیں دیا، اور کاہنوں کے اور شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے عقیدے اور ہمارے زندگی اور ہمارے مالوں سے کھلواڑ کرتے ہیں، ہمارے وقت سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور یہ اتنے سر چڑھ چکے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر جو ہے اپنے معاملات پتہ کرواتے ہیں۔ آئیے اس کی حقیقت بھی سامنے رکھ دوں آپ کی، یہ کیسا کرتے ہیں۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، مسلم کی روایت، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کے رسول، بہت سے لوگ جادوگروں اور کاہن شعبدے بازوں کے پاس جاتے ہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ سچ بھی ہوتی ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، امت کو تعلیم دے دی، اب آپ بھی سمجھ جائیے کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کاہن اور جادوگر رہتا ہے اس کے پاس ایک جن ہوتا ہے، شیطان کافر جن ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جا کر اس کے پاس بیٹھتا ہے اور پوچھتا ہے تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے پاس گئے، شعبدے باز، جادوگر ہے یا کاہن ہے، یہ آتے ہی آپ کو بولیں گا آپ بڑے پریشان حال ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں دواخانے میں کون شوق سے جا کر بیٹھتا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بولے آپ بیمار دکھ رہے تو کون سی نئی بات ہے، پریشان ہو کر ہی آدمی دواخانے جاتا ہے نا۔ تو بہرحال آپ بہت پریشان ہیں، سب پتہ ہے ان کو تو پہلے سے، ہاں بس میں بہت پریشان ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ تو حق ہوتے ہیں، کچھ تو صحیح بولتے ہیں، مطلب وہ ان کے جادو سحر میں پکے ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھمانے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ یقین اگر نہ کریں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، آپ کو آپ کے ابا کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو لیکن ہو سکتا کسی سے معلوم کر لیا ہو، آپ کی امی کا نام یہ ہے، آپ بولتے ہو سکتا کسی سے معلوم ہو، ایک دن فلاں کھیت میں فلاں عمل آپ نے کیا ہوتا ہے، بس سمجھ گیا میں، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، واقعی میں یہ ہوا ایک دن کھیت میں اکیلے میں فلاں چیز، آپ سچ بول رہے، بس مت بولیے آگے کا، میں سمجھ گیا آپ بالکل صحیح ہیں۔ آپ بولتے کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے، وہ بتا دیے میں نے کھیت میں کیا کیا تھا ایک دن، سمجھ رہے آپ بات، آپ بیٹھ جاتے کھیت، میرا یہ مسئلہ ہے، آئیے اب اس نے کیسے پتہ کرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ کاہن اپنے شیطان جن کو حکم دیتا ہے اس کی ہمزاد سے بات کرنے کی، سمجھ رہے ہیں آپ بات، جو ہمزاد سب کے ساتھ لگا ہے نا، تو یہ شیطان کیا، یہ جادوگر کیا کرتا ہے، یہ بھی خود ایک شیطان رہتا ہے، اپنے شیطان کو بولتا ہے
اس سے بات کر، اس کے حمزات سے. یہ حمزات سے بات کرتا ہے، اور حمزات چونکہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس کو خبر ہے آپ نے کیا 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 تھا. بات سمجھ میں ہے کیسے معلوم کرتا ہے؟ کوئی غائب کا علم نہیں دے سکتا ہے، وہ اس کی مجال اور یہ اوقات نہیں ہے، یہ سب شیاطین کے ذریعے کرتا ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بات کرتا ہے، وہ حمزات سے بات کرتا ہے، حمزات اس کو خبر دیتا ہے باپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام اس کے عبداللہ ہے، ماں کا نام کیا، ماں کا نام کیا آمنہ ہے، فلاں کا نام کیا ہے، فلاں یہ ہے، فلاں کیا ہے، سب بولتے جاؤ جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے، یقین نہ آ جائے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں ان کی رسائی. اب کچھ جو ہمیں عائشہ کا جو شک تھا، کچھ خبریں صحیح بھی دیتے ہیں، تو کہا عائشہ ان کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، اور رب العزت جب کوئی حکم کو نازل کرتا ہے تو فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے، باتیں کرتے، آج اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ، آج اللہ نے کیا کیا. تو یہ جب کان لگا کے سنتا ہے، اس کو ایک آنکھ کا غلام مارا جاتا ہے، لیکن اوپر والا چلا کے نیچے والے کو، نیچے والا چلا کے اس کے نیچے والے کو، نیچے والا نیچے، حتیٰ کہ جو ہے وہ کاہن کا جن اس کے کان میں بول دیتا ہے اوپر کیا بات ہوئی تھی. تو کوئی غائب نہیں جانتا ہے، فرشتوں کے ڈسکشن سن لیتا ہے جا کے، جو ان کی طاقت میں سے کہ پہلے آسمان تک رسائی. تو آپ گئے، بابا میرا کل کیا ہوگا، الیکشن جیتوں گا یا ہاروں گا؟ بولتے جیت جائیں گا. بولیں گے ہاں دیکھو کل جیت بھی گیا، بہت مانے ہوئے، یہ تو بہت پہنچے ہوئے نہیں ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان ہے. کیا رسول اللہ کو بغیر وحی کے کیا کبھی غیب کی بات معلوم ہوئی؟ بغیر وحی کے. پھر کہہ رہا ہوں آپ پر وحی آتی تھی، صحابہ اس لیے تو روتے دھوتے تھے کہ وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا رسول اللہ کے جانے کے بعد. تو یہ کہاں سے پتا کر رہا؟ تو یہ شیاطین کے ذریعے ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے کوئی آپ کو بولے آپ کے ابا کا نام یا امی کا نام ہے تو بولنا بڑی باتیں نہیں ہے، بولنا یہ شیطانی عمل چھوڑو اور توبہ کرو اپنے رب سے، اور جو سیدھے ہو جاؤ، فالتو باتیں ہیں یہ سب. آئیے اللہ کے رسول نے شعبدے باز کاہنوں کے پاس جانے والوں کے تعلق سے کیا وعید کی، اور دیکھیے سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، آپ کہتے ہیں اور یوں فرمائیں، من اتا کاہنا او عرفا، کوئی اگر کسی کاہن کے پاس جائے یا وہ لوگ جو فعال کھولتے ہیں اس طرح کی باتیں ان کے پاس جائے، فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا، سچ مانے جو اس نے کہا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. جو کسی کاہن کے پاس جائے، صحیح روایت، اور تصدیق کرے جو اس نے کہا کہ بڑے سچ کہا، اس نے کفر کیا، وہ کافر ہے وہ شخص، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قرآن کے ساتھ کفر کیا اس نے. ہم اس کو بڑا پہنچا ہوا کام سمجھ رہے ہیں، اس کو کفر ہے یہ. آئیے آگے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، من اتا عرفا فسأله عن شيء، کوئی کسی کاہن کے پاس جائے، شعبدے باز کے پاس جائے اور کسی چیز کے تعلق سے سوال کرے، عن شيء، کسی بھی تعلق سے سوال کرے، لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کسی چیز کا سوال کرے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جو کسی کاہن کے پاس جائے اور صرف سوال کرے، اوپر والی حدیث میں کہا تصدیق کرے وہ تو کافر ہو گیا، لیکن سوال کرے میرا کیا ہوگا، سوال کیا تصدیق نہیں کیا. ابھی میں تو چپ گیا تھا، میرے دوست نے لے گیا تھا، اس کی 40 دن کی نماز ضائع ہوئی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن کی نماز چھوڑنا ہے، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی، پڑھنا تو ہے قبول نہیں ہوں گی. تو یہ گناہ ہے، یاد رکھیے، ان کاہنوں اور شعبدے بازوں کے پاس جانے. اور ان میں سے اکثر آپ کی اور ہماری نفسیات سے کھلواڑ کرتے ہیں. معلوم آپ کو، میں بتاتا ہوں کیسے کھلواڑ کرتے ہیں. سب سے پہلے جاتے ہیں، ان کی پہچان یاد رکھیے، ماؤں کے نام پوچھتے ہیں، جبکہ ہم دنیا میں اپنے باپوں کے نام سے پکارے جاتے ہیں. ان کی پہلی پہچان ہے ماں کا نام کیا ہے. سوال یہ، دنیا میں اپنے باپ کے نام سے جانا جاتا ہوں، اور ترمذی کی روایت رسول اللہ فرماتے تم آخرت میں بھی اپنے باپوں کے نام سے پہچانے جاؤں گے. جب میں دنیا میں بھی اپنے باپ کے نام سے پہچانے جاؤں گا آخرت میں بھی، تو پھر یہ میری ماں کا نام پوچھنے والا ہوتا کون ہے؟ اس لیے کہ جب یہ شعبدے باز جادو کرتا ہے تو جن اس کے قبضے میں ہوتا ہے کچھ شرائط پر آتا ہے. اگر اس نے جھوٹ بولا کہ تو باپ الگ ہو سکتا ہے، ماں الگ نہیں ہو سکتی ہے کبھی، اس لیے ماں کا نام پوچھتا ہے. تو جو ماں کا نام پوچھے شعبدے باز آتا ہے. پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے، پھر کتاب و سنت تک کتنا بھی نام لے، میں قرآن سے کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو یہ شعبدے بازوں کے پاس آپ جاتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں، یہ کیسی نفسیات سے کھیلتے. دیکھیے اب آپ آئے، کچھ نہ کچھ پریشانی ہے آپ کو، اب پریشانی سے آدمی گیا، پہلی نفسیات آپ بولتے دیکھو پہلے سے معلوم ہوگا ان کو اب پریشانی میں آئے، خود پریشان دکھ رہے آپ. اب نئی شادی ہوئی تو ساس بہت زیادہ تمہاری وہ ہے، ہاں بس یہی تو تھا مسئلہ، یہی تو تھا مسئلہ، اس کے لیے تو آئے تھے. تو دیکھو بہت بڑا کام کیا ہوا ہے، آسان نہیں ہے اس کو نکالنا. میں تو پیسے لیتا ہی نہیں ہوں، وہ ادھر ڈال دو فی سبیل اللہ، کوئی بھی پیسے نہیں لیتا ہی، ماشاءاللہ بہت بیچارے فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ادھر ڈال دو پیسے جو ڈالنا ہے آپ کو، میں تو پیسے لیتا نہیں ہوں. اور میں بتا دیتا ہوں کس نے کیا آپ کو تاکہ نشاندہ ہو جائے. ایک عورت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی چوٹی. اب یہ پہلے سے عورتیں بیچاری یا مرد سوچ کے گیا ہوا ہے کسی کے بارے میں، ان کے ذہن میں ہے. اب جیسے اس نے ایک عورت بولتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہی عورت نظر آئی جس پہ شک کر رہے تھے، ہاں چچی نے کیے ہوں گے اپنے، کیوں تو ایک عورت چچی ہے کہ دنیا میں خالی نفسیات سے کھیل رہا ہے آپ کی صرف.
ایک عورت تو آپ پہلے سوچ رہے ایک عورت تو ہے وہ چچی سے میری، بڑی بڑی آنکھیں، ان کی آنکھیں تو چھوٹی لیکن کبھی کبھی بڑا کرتے نا، بڑی آنکھیں برابر یوں ہے لیکن پھر بھی کبھی بڑا، ہاں بڑی آنکھیں، صحیح بول رہے آپ، لمبی چوٹی، یار ان کی چوٹی چھوٹی لیکن کبھی کبھار نہیں، پورے بال کاٹ کے تو بہت لمبے ہو جائیں گے، برابر صحیح، لمبی چوٹی بھی ہے ان کی، سوچ پہلے سے میں نے سوچا ہوں کسی کا نام، بس اب فٹ کرنا ہے اس کو۔ اور وہ کل آئی تھی تمہارے گھر پہ صبح صبح، وہ آئے تھے واقعی میں کل صبح صبح، اس نے کیا، بس نفسیات سے کھیل لیا آپ کی۔ اب میں نے کام کر دیا آپ کا، کل یا تو اچھا ہوں گا یا تو برا ہوں گا، سوال یہ تیسرا ہوتا کیا؟ اور میں نے کام کر دیا، پورا بندوبست ہو گیا پکا، کل اچھا ہوں گا یا برا ہوں گا، تو میرا سوال یہ تیسرا ہوتا کیا اچھا اور برے کے بیچ کا؟ ہاں صرف ذہن سے کھیل رہے ہیں آپ کی، معصوم ذہنوں سے مسلمانوں کے کھیلتے ہیں شعبدے باز اور جادو کا۔ تو یاد رکھیے جادو کا کرنا کرانا، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا کفر ہے، کفر سخت ترین گناہ ہے، یاد رکھیے۔ اور کفر اور شرک یہ وہ دو گناہ ہیں جو ہمیشہ جہنم ہم پہ، جنت ہم پہ حرام کر دیتے ہیں اور ہمیشہ جہنم کا ہم کو جو ہے مستحق یا جہنم کا ساتھی بنا دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ بہرحال اس کا ایک کام ہے جادو، اور اس کو بڑے حد تک وہ کرتا ہے، اور جو ہے یہی حربہ اس کا جو ہے انسانوں کے خلاف بہت زیادہ ہے۔ اب انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس خون کی طرح دوڑنا یہ بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دلوں کی راز بتا دیتا ہے نکال کر کاہنوں اور جادوگروں کو۔ اسی طرح چونکہ یہ بھی مکلف ہے، ان کو بھی قیامت میں عذاب ملنے والا ہے۔ درکی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، ان کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں برف کا عذاب ملے، کوئی برف کا عذاب نہیں ملے گا ان کو بھی جہنم کی آگ کا عذاب ملنے والا ہے۔ درکی اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، ہم نے بہت سے انس اور جن کو جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایسے اعمال کریں گے ان کو وہیں ڈالیں گے۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ان کو برف کا عذاب ملے گا، برف رہیں گی، فریزر میں رہیں گے اور کیا کیا پتہ نہیں، کوئی برف کا عذاب نہیں آتا قرآن حدیث میں۔ ایک ضعیف روایت ہے جس کے اندر ٹھنڈے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، بہرحال وہ روایت ضعیف ہے ترمذی کی، لیکن جنوں کے تعلق سے نہیں، وہ بھی دوسرا ہی ہے معاملہ اس میں۔ تو جنوں کو برف کا عذاب کہیں بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے اور قرآن سے، یاد رکھیے ان کو وہی عذاب ہے۔ اب آپ بولیں گے ان کو بھی آگ کا عذاب، تو یہ تو بنے ہوئے آگ سے، آگ کو کیسے کاٹیں گے؟ یہ بھی آگ سے، یہ بھی آگ سے۔ ایک شیخ سے کسی نے ایسی سوال کیا، اور ایک نوجوان تھا، بہت برے لہجے میں بات کی، کہا کیا لگا ہے تم نے آگ کا ان کو عذاب ملے گا؟ آگ کا عذاب کیسے ملے گا ان کو، یہ تو خود آگ سے بنے ہوئے۔ تو شیخ نے کہا ٹھیک ہے در نزدیک آؤ۔ جو بچہ نزدیک آئے زور سے تھپڑ مارا اس کو، اور ملنے لگا، کھا لگا۔ تو کہا بہت زور سے لگا، کوئی طریقہ ہے گا؟ کہا میرا ہاتھ بھی چمڑے کا، تیرا منہ بھی چمڑے کا، پھر کیسا لگا؟ کیسا لگا پھر میرا تھپڑ؟ تو کہا سمجھ میں آ گئی میری بات، جس آنکھ سے جن بنے ہوئے ہیں جہنم کی آنکھ اس سے زیادہ قوی ہے، وہ اس کو بھی جلا دیں گے جن کو، اور جہنم کی کچھ آنکھ دوسری آنکھ کو کھا جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے، اتنی تیز ہے۔ تو انہیں بھی جو ہے آنکھ کا عذاب دیا جائے گا، برف کا عذاب نہیں۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن اور انس دونوں کے لیے تھے۔ رب العزت جس طرح سے دونوں کے لیے ہے، انس اور جن کے لیے وہی قرآن اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت آپ دونوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں کی طرح وہ بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں، اچھائی اور برائی دونوں ہوتے ہیں، شریر یہ سب اچھے ہمارے ہوتے ہیں، بڑے بس تمام اقسام ان کے اندر ہوتے ہیں، ہم اقسام۔ اسی طرح جو ان کے اندر مومن اور کافر وہ بھی ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ان کی ہماری دشمنی کہاں سے ہے، کیوں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی جان لے تاکہ اس کا مقصد پتہ چل جائے تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے ان کا مقصد کیا ہے۔ تو ان کی انسانوں سے دشمنی تب شروع ہوتی جب اللہ نے آدم کے سامنے انہیں جھکنے کا حکم دیا، اور اس نے وہاں سے نکل کر آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور اللہ نے دونوں کو نیچے بھیجا اور کہا آپس میں تم دشمن ہو، اور جب بھی میری ہدایت آئے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ بقرہ آیت 38، کہ میری ہدایت جب بھی تمہارے پاس ہے اس کو مانتے رہنا، جو اس کو مانے گا ان پہ کوئی غمگین نہیں ہوں گے اور کوئی رنجیدہ نہیں ہوں گے قیامت کے روز۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے اس نے کس طرح سے بہکایا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 27 میں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے ابن آدم کہ شیطان کو تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کوئی خرابی میں نہ ڈال دے، جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اے انسانوں، بلکہ یا بنی آدم کہا اے انسانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اس کے فتنے میں نہ پڑنا، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کما اخرج ابویک من الجنہ، جیسے تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکالا ویسے اس کی فتنے میں نہ آنا، تم بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے اس طرح آدم علیہ السلام کو تکلیف اور فتنے میں ڈالا وہ کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا؟ جو جن ہے، جو پہلا جن ابلیس تھا، شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر دکھ رہا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہو، آپ بولتے اچھا ہو گیا اس کے پاس،
تو یہی تو اس کا کام تھا، آپ نے شرک کر لیا، کفر کیا، خوش ہوگا، چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ علاج کا طریقہ آخر میں کتاب و سنت سے ضرور بتاؤں گا۔ تو اس کا کام ہے قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرنا، جن قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرے گا چھوڑ دیتا ہے، پھر مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو جو ویسے کفر و شرک میں پڑے ہوئے تو وہ تو جانے والے جہنم میں، طے شدہ ہوگا۔ تو اس کا کام ہے ہم کو اس کے جو ہے گروہ کا ساتھی بنانا، جس کے تعلق سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو تم بھی۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، حزب جو ہے اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، اور بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد ہے انسان سے کفر و شرک کرا کے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا، جس کے لیے وہ الگ الگ حربے، جس میں جادو بھی ایک کرتا ہے، اور جادو پھر جب انسان پہ ہوتا ہے تو کفر و شرک کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کفر و شرک، تاکہ ہمیشہ کی جہنم میں جب وہ جلے انسان بھی ساتھ۔ اور یہ انسانوں کو سیدھے نہیں بہکاتا، اس کے بہکانے کے طریقے کیا ہے، یہ کون کون سی چال بازیاں چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ رکھ رہا ہوں الگ مختلف مقامات سے مفہوم نکال کر۔ پہلے ہے کہ ہمیں سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھا کے نہیں بولتا کہ میں آپ کو کفر کرا رہا ہوں، نہیں بولتا، سیدھے حملہ نہیں کرتا، کبھی بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 169 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، آستین کا سانپ نہیں ہے، وہ چھپا دشمن نہیں ہے، اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے، پہچانو اس کو۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، لیکن اس کی چال بازیاں کھلی نہیں ہوتی ہے، یہ گھیر کر لاتا ہے۔ مثال دے کر بات سمجھاؤں گا، حال کے زمانے کی اسٹوڈنٹ کالج جانے والے نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، انہی پر سے ایک مثال دوں گا۔ شیطان آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے زنا کر لو۔ اگر کوئی لڑکے کے پاس شیطان کہا ہے زنا کرو لڑکی سے، بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود نکل جائے یہاں سے، ہے نا؟ ایسا نہیں آتا ہے، سیدھے نہیں بہکاتا ہے۔ وہ آ کر بولیں گے تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، ایک کلاس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، اب بات تو کر رہے ہو، نوٹس لیا دیا کرو، آیا جایا کرو، ہاں بات تو کرتے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں، نوٹس لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی حرج نہیں دکھ رہا۔ اب کالج میں کلاس میں تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم نوٹس بھی لے رہے، بات بھی کر رہے، کینٹین میں بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ سیدھا نہیں کیا اس نے، زنا نہیں بولا، حرج کیا ہے اس میں؟ اب کینٹین میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، کالج میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، تھیٹر میں ساتھ بیٹھ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں کیا حرج ہے، اب سب کو تو معلوم ہی ہوتا جا رہا ہے، آپ ان ساتھ گھومتے پھرتے، کیا حرج ہے نا؟ اب کینٹین میں بیٹھ رہے، کالج میں بیٹھ رہے، گھر پہ بھی معلوم ہو گیا، تھیٹر میں بھی جا رہے، ساتھ کھانا وانا کھا لی ہوٹل میں تو کیا حرج ہے؟ ہاں بہرحال صحیح بات ہے، کیا حرج ہے، اب سب تو ہو گیا۔ اب ساتھ آ رہے جا رہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، اب تو تب معلوم ہے، اب ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ اب جو ہے ہاتھ پکڑ لیے تو چلو زنا کرنے میں کیا حرج ہے، سب کچھ تو ہو رہا ہے، زنا کر لو، کیا حرج ہے؟ سیدھا نہیں، اگر سیدھا آ کر وہی نوجوان سے کہتا زنا کر تو وہ کہتا لا حول ولا قوت، مردود نکل جا، لیکن کیسا گھیراؤ ڈال کے لایا دیکھیے آپ، سیدھے نہیں بہکاتا ہے، ایک زبردست جو ہے انسان کو لیتا ہے گرفت میں، اور جب انسان وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور جب زنا کر بیٹھتا ہے تو پھر بولتا ہے میں نے دیکھو کچھ نہیں بولا تھا، اب دیکھ زنا کر لیا تو بہت بڑا گنہگار گار ہوگا۔ اب دوسری طرف سے ایک مصیبت، پہلے گناہ کرواتا ہے، پھر ایسا نادم کرواتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرتا ہے، اب تیرا نماز روزے کیا فائدہ، تو زنا کار ہے، چل چھوڑ دے، اب سب کر دیا اس کو اصحاب السعیر، کفر پہ لا دیا اور بنا دیا ہمیشہ کے جہنم کا ساتھی۔ یہ اس کا طریقہ ہے، تو سیدھے حملہ نہیں کرتا، گھوم کر آتا ہے، سیدھے نہیں کرتا۔ دوسرا، اصلی حالت میں کبھی آ کے ہمیں نہیں بہکاتا، اصلی حالت میں نہیں آتا، اس کو یہ حکم بھی نہیں یاد رکھی، ٹھیک ہے، اس کو حکم بھی نہیں، اصلی حالت میں آ کر کبھی نہیں بہکاتا ہے۔ خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے، خواب کے ذریعے غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے، یہ کر لو وہ کر لو، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، اس کی زیارت، اس کی غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اور بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم کو خواب میں فلاں چیز دکھی، ایک فلاں تھے، ارے کون تھے وہ فلاں؟ نہیں بہت نیک دکھ رہے تھے، دکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی، کہ شیطان نہیں آ سکتا ایسی صورت کے اندر نیک؟ تو خوابوں کے ذریعے فتنے مچاتا ہے، جو آج کل بہت چل رہے ہیں، خوابوں کی حالت پہ دنیا چل رہی ہے، پوری زندگیاں گزر رہی لوگوں کی، یہ شیطان کرواتا ہے۔ اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے تاکہ ماں باپ پریشان رہے، عبادتیں ضائع اور کفر و شرک کرے، بچوں کو تنگ کرتا ہے، یہ بھی اس کا ایک کام ہے۔ اسی طرح جو ہے جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم رات میں سو
تو بتیاں بجایا کرو، ورنہ شیطان کسی چوہے کو بہکائے گا اور وہ آنکھ گرا دے گا جس سے آنکھ لگ جائیں گی اور انسانوں کا نقصان ہوگا. تو جانوروں کو بہکا کر انسانوں کو نقصان کرتا ہے. رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ رات میں بتیاں بجا کر سو، ورنہ شیطان چوہے کو بہکائے گا، وہ آ کر بتی کو گرا دے گا. اسی طرح وبا پھیلاتا ہے، طاعون، وبا، جو بیماریاں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ، وبا بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے وبا عذاب تھا، اس امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا. معلوم کیوں شہید کہلائیں گے؟ اس لیے شیطان کی طرف سے ہے. تو وبا جو ہے وباؤں کا پھیلانا. اسی طرح بیماریوں کا پھیلانا، مرد اور عورتوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ کمزور ہو عبادتوں کے اندر. اور یہ اس کا خام رسول اللہ فرماتے ہیں خواتین کے اندر یہ کیا کرتا ہے، اپنی پیر کی رگڑ ان کے رحم میں مارتا ہے، جا کر یوٹرس رحم میں مارتا ہے، جس سے ایک رگ ہوتی ہے، اس کو بازل کہتے ہیں عربی میں، وہ رگ پھٹ جاتی ہے جس سے ان کو ماہواری کے علاوہ بھی خون آتا ہے، جس کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو کمزور کرے. تو یہ اس کا ایک کام ہے. تو بیماریاں پھیلاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے افواہوں کو پھیلاتا ہے، افواہوں کا بازار گرم کرتا ہے. یہ ہے نا، دنیا بھی آج کری افواہ پہ دھیان مت دیجیے، دین بھی کہتا ہے افواہ پہ دھیان مت دیجیے. فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب کوئی خبر تمہارے پاس لائے کوئی تو جانچ لیا کرو. ایک شخص رسول مسلم کی روایت رسول اللہ، ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے، تحقیق نہ کرے اس کی. ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے. تو یہ افواہوں کو پھیلاتا ہے، بکثرت پھیلاتا ہے نا. آپ نے دیکھا 2-3 دن کیسی افواہیں پھیلائی اس نے. تو افواہوں پہ کبھی دھیان نہ دے شیطان. اور اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم آپ کہیں گے کیا نقصان ہوا میرا؟ ایک افواہ کا SMS آ گیا آپ کو، آپ بولے 1 روپیہ تو جا رہا میرا، 1 روپیہ جا رہا. ایسے ایک کر رہے کتنے کروڑ مسلمان اس کو کر رہے ہیں، کتنے کروڑ کا نقصان ہو رہا. اندازہ لگائیے، امت کا اندازہ لگائیے. تو مالی بھی کرتا ہے. آپ بولیں گے میرے کو تو SMS فری ہے. ارے آپ کو فری ہے، عقیدے کا نقصان پھر جو ہو رہا ہے افواہوں کی وجہ سے. انسان جو کوئی بھی عمل کر بیٹھ رہا ہے، تو افواہوں کا پھیلانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اور اسی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پچھلی بار بھی دیا تھا. کوئی سانپ کا بچہ نکل جائے اس مجمع میں، تو سامنے کی مجمع کے 4-6 لوگ جو اس ملوث ہوں گے مارنے میں، ان کو معلوم ہے اصلیت کیا ہے اس کی. وہ بیچ کے مجمع میں گئے تھا، کتنا بڑا تھا ہو جاتا ہوں، اتنا تو تھا وہ بچہ، کسی نے دیکھ لیا تو اتنا ہو جاتا. وہ آخری شخص کیا بولتا ہے نکلتے وقت، فیض بھائی کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا، ڈسنے والا تھا، بچ گئے. افواہ روشن گیٹ تک ہمارے بات جاری، تو وہاں کیا ہو رہا، بڑا تھا، نکل رہا ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا نکل رہا اندر سے. دم پکڑ لے، کھینچ رہے، مار رہے، یہ کر رہے. اور کہیں تو بھی بات دور جا کے پہنچی، اس کو مارے، اس کو تولے، 70-80 کلو تو وزن بھرا اس کا. اب جب کل یہاں آئے اور پوچھے یار وہ ہوا کیا تھا، اتنا سا بچہ تھا رے سانپ کا ہم نے مارے. ہم کو تو آج دو کی باتیں چل رہی ادھر. افواہ، یہ افواہ رہتی، نہیں پھیلاتا ہے. ٹھیک. اب بہرحال گمراہی کا اس کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ جاننا ہے. وہ قوم کبھی کامیاب کامران نہیں ہو سکتی، دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتی جو اپنے دشمن کو نہ پہچانے. وہ قوم کبھی کامیاب اور کامرانی نہیں حاصل کر سکتی جو اپنے حقیقی دشمن کو نہ پہچانے. ہم نے تو نعوذ باللہ اللہ اس کے رسول دشمن سمجھ لیا اپنا. یار یہ کیا نماز روزہ زکات لگا کے رکھ دی ہمارے پیچھے، زندگی میں عیش کرنا، کھلا رہنا، یہ وہ گانے میوزک ہونا، یہ ہونا، بس یہ زندگی ہے. تو جان لے حقیقی دشمن کو پہچانے آپ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست سمجھ بیٹھے. کھلے ہوئے دشمن کو پہچانے. تو آئیے اس کی گمراہی کا طریقہ، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. پہلا طریقہ گمراہی کا، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے. آئیے اللہ رب العزت سورہ نحل کی آیت میں 63 میں فرماتا ہے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے اعمال کو بہت مزین، خوبصورت بنا کے پیش کیا. یہ قریش کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. جب یہ لڑنے آئے مسلمانوں سے، تو تب شیطان نے کہا آج تو کوئی غالب نہیں آئیں گا، اور ان کے برے اعمال اچھے پیش کر کے بتا رہے تمہارے پاس تو بہت کچھ چاہیے. تو کیا کرتا ہے، برائی کو اچھائی بنا کر پیش کرتا ہے نا. اور یہ آج کل چل رہا ہے، حرام چیزیں، نشاور چیزیں اچھے اچھے ناموں سے لوگ پی رہے ہیں. ہو رہا ہے، برائی کو اچھائی بنا کے پیش کیا. معلوم مسلمان شراب نہیں پئیں گا تو اس کو بولو نان الکوہلک بیئر ہے. شراب کہاں، نان الکوہلک بیئر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، دونوں کیسے مل سکتے بغیر شراب کی. شراب کیسے ہوئی پھر؟ وہ تو کچھ اور نام ہو جانا تھا اس کا. تو نام بدلتا ہے، سیدھے نہیں حملہ کرتا ہے. بری چیزوں کا اچھا نام ہے نا. انٹرسٹ، بیاج، سود نہیں. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، میرا اس میں مفاد ہے. انٹرسٹ اس کو انگلش میں یوسری بولتے ہیں، لیکن سخت لفظ ہے یوسری. سود نہیں، سود نہیں. انٹرسٹ کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ سمجھتے ہیں نا، میرے کو بہت انٹرسٹ ہے اس میں. انٹرسٹ مطلب میرا مفاد ہے اس میں. تو سود بول رہے تو سود تو کانٹے کھڑے جاتے ہیں نا مسلمان کی آنکھ پر. انٹرسٹ ہے یہ، ہاں انٹرسٹ لے سکتے. سود حرام ہے، سود حرام ہے. نام بدل کے لایا، لے لیا مسلمان نے اس. تو یہ ایسے ہی کرتا ہے، برائیوں کو بدل کے الگ الگ ڈھنگ سے پیش کرتا ہے. آئیے آگے.
برے چیزوں کو اچھے نام دینے میں بھی اس کا بڑا ماہر ہے، اور اس کے تعلق سے قرآن میں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں اللہ فرماتا ہے وَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے شیطان نے کہا اور وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم کیا تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں، ایک اچھی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو، اور ایسی سلطنت تمہیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ملک لا یبلا، ایسی سلطنت جس پہ کبھی وبال جو ہے خاتمہ نہیں ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے بولے کیا ہے وہ؟ تو کہا وہ پھل کھا لو۔ اگر وہ بول دیتا اس پھل کھانے سے تم جنت سے نکالے جاؤ گے تو آدم علیہ السلام کھاتے تھے کیا؟ نام بدل کے لایا، کہا کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ایک اس میں کہا کہ تم فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اس کے وسوسوں میں آ گئے بہرے۔ اسی طرح جو ہے کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے، یہ بھی اس کا کام، کافروں کو مومنوں کے خلاف بہکاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے تعلق سے سورہ انفال کے 48 میں فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ قَالَ لَا غَالِبُ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ إِنْ جَارٌ لَكُمْ، کہ شیطان آیا قریش کے پاس اور کہا آج تو تم پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا، لڑو ان مسلمانوں سے، اور بہکایا اور کہا کہ تو قریش میں یہ بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ ابو سفیان کا قافلہ نکلنے کے بعد اب جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، تو جب شیطان کو لگا ارے جنگ نہیں کریں گے کہ تو شیطان چاہتا ہے کفر میں لوگ مرے، تو آ کر کہا ارے تم یہ کیا سوچ رہے ہو، ان کو مزین کیا، شیطان نے چمکا دیا اور کہا شیطان و اعمالہم، ان کے اعمال، اور کہا وقال لا غالب لکم اليوم، کہا کہ آج کوئی غالب تھوڑی رہنے والے، تم پر کیا تعداد ہے تمہاری، کیا معاملہ ہے تمہارا، اور کیا من الناس انی جار لکم، اور میں بھی تو تمہارے ساتھ تو خیر خواہ ہوں تمہارا، میں بھی تو بول رہا ہوں، خیر خواہ بن کر آیا اور ان کو جہنم کی گھاٹ اتارا سب، پھر انہوں نے مسلمان سے جنگ کی اور اس کے بعد جو ہے وہ جنگ ہارے بحریہ۔ تو یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح جو ہے مومنوں کو اپنی فوج سے ڈراتا ہے، لیکن جو ہی مومن جب اپنے اس پہ آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کیا کیا جائیں گے؟ بدر میں فرشتے دیکھا تو بھائی لوگوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بھاگ گیا نکل کر فرشتوں کو دیکھ کر۔ تو اس طرح سے بھی کام کرتا ہے، ٹھیک۔ اب اس کو ہمیں دشمن جاننا ہے، اس کو دشمن ماننا ہے، اس کے طریقوں کو چھوڑنا ہے، اور اللہ کی کتاب اس کے رسول کے طریقے پر چلنا ہے، ورنہ اس کا بہکانا اور بھی آسان ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا ایمان والا ہونا کافی ہے، شیطان اب ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں ایمان والے پہ تو زیادہ حملہ کرتا ہے وہ۔ آئیے رسول اللہ کی وہ حدیث ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی قبر کھودی جا رہی تھی، وہاں تشریف فرماتے بیٹھے تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر اور دائیں بائیں بہت سی لکیریں ماری اور کہا یہ صراط مستقیم میرا طریقہ ہے، اس کے آس پاس جو جانے والی لکیریں، اس ہر لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں گمراہی جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وضاحت کیجیے، تو کہا وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انعام کی آیت میں 154 پڑھی اور کہا وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلی، کہ یہ میرا طریقہ ہے۔ نبی کہہ دو وان ھذا صراط مستقیما، یہ بیچ کی لکیر جو میں نے ماری تھی میرا طریقہ صراط مستقیم ہے، فاتبعوه اس طریقے پر چلنا، ولا تتبعوا السبل اس کے اطراف کی لکیروں پہ نہ چلنا طریقوں پر، فتفرق بكم عن سبیلی تم میری سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے، میری بتائی ہوئی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ تو یہاں رسول اللہ نے وضاحت کر دی کہ صراط مستقیم پر جو لوگ ان کو تو زیادہ بہکاتا ہے، اس لیے کہ کافروں کو تو بہکا چکا، ان کو تو غرق کر چکا ہو، ناچ گانا مستی اور اس کے اندر ان کو لگا چکا ہے۔ اب مومن ہے صرف اس کے ٹارگٹ پر، انہی کو بہکاتا ہے، بقیہ کو انہوں نے بہکا دیا، تو اس کو اپنا دشمن جانیے۔ اور یہی بات کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے خطوات پہ نہ چلو، اس کے قدم بہ قدم نہ چلو، وہ تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے بہرحال اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے طریقوں سے، اس کی چال بازیوں کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ ہم تو کتاب و سنت پر ہیں اور شیطان ہمیں جو گمراہ کر دے۔ بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اب آئیے اس سے پناہ مانگے ہر بار، اور کہاں کہاں بالخصوص جو ہے شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ پہلی جگہ تو وہ کہ اللہ میں ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے شیطان مردود سے، بالخصوص حمام میں یا طہارت خانوں میں جاتے وقت بالخصوص۔ دوسرا غصے کے وقت، کیونکہ غصے کے وقت ہی بہکا کر انسان سے برا کام کرانا چاہتا ہے، تو غصے کے وقت خاص اللہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم بستری کے وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے جو شخص کسی سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور شیطان نے پناہ نہ مانگے تو شیطان بھی اس عمل میں شامل حال ہوتا ہے، اور ہونے والی اولاد پر اس کا اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا وہ شامل حال تھا۔ تو ہم بستری کے وقت، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب کوئی نئی زمین یا وادی سے گزرو تو اللہ میں پناہ مانگو، نئی زمین خاص طور سے اور وادی درے۔ اس طرح فرماتے کتے اور گدھے کے بھونکنے پر اللہ سے پناہ مانگو، تم وہ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو رات میں بھی کبھی چلانا سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کے وقت، ہر بار جب بھی قرآن پڑھے، یہ تو قرآن کا ہی حکم واجب ہے، تو قرآن کی تلاوت سے پہلے بھی اور دیگر جہاں جہاں ہو سکے پڑھنا چاہیے۔ اب آئیے ایک سنہرا اصول جان لیں،
اسلاف میں سے ایک سلف کا قول ہے، سنہرا اصول، اور وہ کہتے ہیں اس کے تعلق سے، اور تم جا کے دیکھو یہ لوگ سنیں، اور وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں اس اصول کو کہ اگر ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا اگر کوئی کتا تیرے پیچھے لگے تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا اے استاد اس کو ہکا لوں گا، کہا اور لگے تو، کہا اور ہکا لوں گا، کہا اور لگے تو، اور ہکا لوں گا، کہا اور لگے تو، کہا کتنے بار ہکا لیں گا تو؟ سب سے بہتر یہ ہے کہ کتے کے مالک کو آواز دے کہ اس کتے کو پکڑ کے رکھو، کتے کے مالک کو آواز دے، کتے کو پکڑ کے رکھو۔ اسی لیے شیطان سے تم کتنی بار پناہ مانگو گے، اس سے بہتر ہے اللہ سے وہ کرو کہ اللہ مجھے اس سے پناہ دے، کہ تو وہ بھی تو اللہ کے قابو میں ہی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، اللہ کی اس سے الگ تو کوئی حکومت نہیں ہے اس کی۔ تو مالک کو آواز دو کتے سے بچنے کے لیے، تو شیطان سے بچنے کے لیے رب کو آواز دو، دیکھو پھر رب بچائیں گا، کیونکہ شیطان بھی تو اس کے تابع ہے نا، اس کی مرضی کے ہٹ کر تو وہ بھی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ گولڈن رول ہے، سنہرا اصول دیا گیا ہے کہ اللہ سے ہر بار پناہ مانگے۔ شیطان سے بچنے کی ہم کتنی ہی کوشش کر لیں بہکائیں گا، آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تو پھر اور کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے اچھا اصول ہے اللہ میں ہمیشہ پناہ مانگے شیطان سے، اللہ بچائیں گا اس کے شر سے۔ اسی طرح ایک شبہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی بات کی جاتی ہے، قرآن و سنت کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، لیکن ہم قرآن پڑھتے لیکن وہ جادو وادو کا اثر، یہ شیطان سے بچاؤ نہیں ہو رہا ہمارا۔ تو یاد رکھیے یہ آدمی کی مثال ایسی ہے، یہ آدمی کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا ہتھیار دیا گیا، لیکن آپ بولے میرے کو چلانا نہیں آتا، تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے دینے والے کی؟ آپ کا کام تھا چلاؤ اس کو اچھے سے، تو اللہ نے تو کتاب دے دی، ہمارا اس پر عقیدہ نہیں ہے ویسا ہونا جس سے یہ اثر کرے۔ قرآن کب پڑھتے ہم؟ جب سب جگہ گھوم کر آگے کچھ نہیں ہوا تو قرآن بھی پڑھ لیں گے، اب اس سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن ہی پر اگر اعتماد ہو دیکھیے پھر علاج ہوتا ہے، نہیں یہ بھی کر لیں گے اب سب تو ہو گیا، نہیں ہوتا پھر اللہ نہیں دیتا ایسے لوگوں کو سے شفا، جبکہ قرآن میں شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ قرآن تو ہم نے نازل کیا، اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے، ہاں ظالموں کے لیے خسارہ ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ تو کیوں یہ قرآن ہم کو شفا نہیں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ نہیں ہے اس کتاب پر، وہ عقیدہ ہو تو پھر دیکھیے کیا اثر کرتی ہے کتاب اللہ کی۔ سب ہونے کے بعد چلو یہ بھی دیکھ لیتے انہوں نے بولے تو، اور اس پر بھی کچھ تو ڈپلیکیٹ بھی ساتھ چل رہا، قرآن کے ساتھ یہ بھی کر لیتے وہ بھی کر لیتے، ہے نا، عجیب عجیب قسم کے رسومات، عجیب عجیب قسم کے معاملے۔ تو بہرحال تمام معاملوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی مجھے جو ہے، لیکن جادو ہوا ہے پہلے یاد رکھیے، یہ ثابت بھی، بہت سے لوگ مجھ سے آئے کہتے ہیں ہم پہ جادو ہوا ہے، میں پوچھتا کیسے ہوا؟ تو جان دو تم الگ ہی بات کر رہے ہو۔ ارے بھائی آپ بول رہے کہ فلاں ہوا تو کیسے آپ کو لگا؟ مجھے معلوم تو نا۔ بہت سی بار لوگوں کو پہ جادو اس لیے ہوتا ہے کہ دوسرے ان کو بولتے تم پہ جادو ہے، بس ان پہ جادو ہو گیا، تم پہ جادو دکھ رہا میرے کو، ہو یا میرے پہ جادو دکھ رہا میرے کو، تم پہ جادو دکھ رہا ہم کو، ہو یا میرے پہ جادو دکھ رہا۔ تو یہ سائیکولوجیکلی جادو کے مریض رہتے ہی، سائیکولوجیکل مریض بنے ہوئے رہتے ہی۔ تو ہم پوچھتے کیوں تم کو لگا جادو ہوا؟ تو جان دو تم ہمارے کو سپورٹ نہیں کرے، وہ تو اتنے اچھے سے بول رہے تھے ہو جادو ہوا، 3000 روپے لگیں گے، یہ لگیں گے، تم تو کچھ بول۔ ارے بنیاد ہے آپ جادو ہوا، معلوم کیسے ہوا آپ کو؟ آپ بیمار ہیں تو کیسے معلوم؟ بخار آیا، یہ ہوا، کو بس جادو ہے میرے پر، بس۔ ایسا بہت سے لوگ صرف غلط فہمی میں جادو کے شکار ہیں، غلط فہمی میں شکار ہے۔ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے کلمات اپنے اندر اثر رکھتے ہیں۔ ایک شخص گھر سے نکلے خوش اور خرم، اور کوئی چھوٹا سا بچہ گالی دے دے اس کو، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ کلمات کا اثر، کلمات اثر رکھتے ہیں اپنے اندر، اچھے کلمات اچھا اثر، برے کلمات برا اثر، اور جادو برے کلمات کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا علاج بھی جو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد رکھی، یہ علاج ہے، یہ علاج ہے اس کا۔ لیکن اس کو چھوڑ کر ہم کہاں کہاں پتہ نہیں گھومتے پھرتے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو پہلے اعتماد کرے اللہ کی کتاب پر، اور دیکھیں پھر کیسا اس کا زبردست اثر ہوتا ہے، کہ اتنا ہی بڑا اور اونچا جادو، وہ اعتماد و عقیدہ ہو سب سے پہلے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اب چند وہ امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اگر کسی پہ جادو ہو تو وہ کرے، کہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، 100 مرتبہ ہر فجر کی نماز کے بعد پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اضافے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو، دونوں درست ہیں۔ 100 مرتبہ گنتی سے پڑھے ہر فجر کی نماز کے بعد۔ رسول اللہ جو یہ کر لیں گا شام تک اس پہ جادو اثر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ شام ہو گئی، سونے آئے، آیت الکرسی پڑھ لیجیے، صبح تک جادو اثر نہیں کریں گا۔ رات کا حل تو دیا گیا ہے، دن کا حل بتا دیا میں نے آپ کو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت، رسول اللہ سورہ بقرہ جس جگہ پڑھی جاتی ہے شیطان 3 دن اور 3 رات تک داخل نہیں ہوتا، اور جادو کے لیے شیطان کا ہونا ضروری، وہی کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے لوگوں پہ۔ تو آپ سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کریں۔ اسی طرح جو روز نہار پیٹ بغیر کچھ کھائے کے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص 7 اجوا کھجور کھائے، اجوا، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء نے کہا اجوا ملتی نہیں، مہنگی ہے، تو سادی بھی، بہرحال پھر میں کہوں گا حدیث میں لیکن لفظ اجوا کا ہے۔ جو شخص روز 7 اجوا کھجوریں نہار پیٹ کا رسول اللہ، اس دن اس پر جادو اور زہر اثر نہیں کرتا، نہار پیٹ اجوا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے معوذتین کا پڑھنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی
تلاوت کرنا، یہ بھی بہرحال جادو کا رسول اللہ پر جب جادو ہوا آپ پر یہ دونوں صورتوں کا نزول ہوا اور آپ اس کو دم کرتے اور دم کر کے اپنے جسم پر پھونکتے جاتے ہیں یا ہاتھ ملتے ہیں۔ اسی طرح رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، معوذتین یہ پڑھنے کی کوشش کرے، اور ذکر و اذکار زیادہ زیادہ کرے، اس لیے کہ ذکر و اذکار جب انسان کرتا ہے تو شیطان زیادہ اثر نہیں کرتا، وہ اثر تو ہوتا ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مختصر سی چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مناسب رکھا، میں نے رکھوں سمجھا۔ انشاءاللہ بقیہ چند باتیں اگر نہ سمجھی ہو تو آپ سوال جواب کے سیشن میں اور کچھ جس میں چیز اضافی چاہیے تھی تو سوال جواب کے سیشن میں پوچھ لے سکتے ہیں۔ دوسری بہرحال چونکہ یہ آخری نشست ہے، آج اس کا پروگرام کا یہ خاتمہ ہے، ایک چیز کی گزارش کروں گا میں آپ سے بالخصوص کہ بہت سے نوجوان یہ غلطی کرتے ہیں کہ کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں ہم سے اور بس جا کے ہمارے نام کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کے لوگوں کے سامنے ہم کو بدنام کرتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ فیض بھائی نے ایسا بولے، تم ایسا بول رہے، تو یاد رکھیے کوئی بھی چیز میں نے اپنے دل سے یہ اپنی منمانی سے نہیں، اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت، تو آپ یہ کہیں اللہ کے رسول کی سنت کیا آتی ہے، اس کی کتاب کا کیا حکم ہے، خواہ میرا نام اس سے جوڑنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیض بھائی نے یہ بولے اور خواہ لوگ مجھ سے بدزن ہوتے اور بات کرنے کا انداز بھی اتنا گھٹیا اختیار کرتے کہ وہ بیچارہ امام مؤذن حافظ بولتا ہے کہ یار یہ سکھاتے ہوں گے جبھی تم لوگ ایسے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو نہیں دی۔ میرا پہلا درس اصلاح کا نبوی طریقہ ہر بار ذہن میں رکھیے، لوگوں کی اصلاح کا رسول اللہ کیا طریقہ تھا، اگر وہ اپنا لیں گے تو کتاب و سنت کی تھوڑی سی تعلیم بھی بہت فائدہ دیں گے، ورنہ بہت علم حاصل کر کے بھی جاہل ہی رہیں گے ہم لوگ۔ دوسری چیز یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہم نے پوری کوشش کری کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہاں کچھ غلطی ہوئی تو بہرحال ہم نے اس کی معافی بھی آپ سے مانگی، بہرحال الحمدللہ اس سال ہم نے ایسا کچھ نہیں ہوا ہم سے، تو بہرحال جہاں ہم سے چوک ہوتی تھی ہم فوراً اس کی وضاحت کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اصول زندگی میں اب یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو بھی کرے اس کی بات ماننا ہے ہم کو، اور جو اس کے خلاف کرے پھر کوئی بھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ اصول عام ہے، بالکل سب کے لیے ہونا چاہیے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ ہم نے یہاں سنا، جو کچھ ہم نے یہاں سیکھا، یہ زندگی میں عمل کے لیے تھا۔ تو رمضان میں تو بہت مزہ آیا، کیا 10 دن کا پروگرام ہوا، چائے تو بہت اچھی بن رہی تھی، یہ بھی ہوا، فلاں ہو رہا تھا، یہ جواب دی، یہ ہوا، اور پھر رمضان کے بعد وہی حال کہ رمضان کا ابھی ختم نہیں ہوا اور شوال کا چاند نہیں دکھا، تو رمضان میں جس کو دیکھا پہچاننا مشکل، یار یہ لڑکے کو داڑھی تھی نا، یہ اس کا بھائی تو نہیں چھوٹا، نہیں فیض بھائی یہی تھا، بولے وہ داڑھی رمضان میں رکھ لیا تھا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس درس سے ہم نے اس اجتماع سے کچھ حاصل نہیں کیا، پھر اگر ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلیاں نہ آئی تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا اس درس سے، کچھ فائدہ نہیں ہوا ہم کے درس سے۔ تو اگر اس درس کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے تو یہی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں اس چیز پر عمل کریں، نہ کہ یہ کہ جو ہے ہم زندگی اس کے بعد منمانی کریں، اور پھر لوگوں کو پھر بولنے کو بھی جگہ ہوتی ہے، کرسی ہے، بڑی کرسی ہے، کرسی پلاسٹک کی